السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. عید غدیر کا مبارک موقع ہے. ایک دوسرے آپ کی خدمت میں تہنیت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم لوگ زیارت کے لیے حاضر دینے کے لیے شبیہ روضہ نجف آئے ہوئے ہیں شاہ نجف میں، تاکہ زیارت ہو جائے اس مبارک موقع پر. غدیر کے موقع اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. یا تو پھر انسان وہیں نجف اشرف تشریف لے جائے یا پھر یہاں رہتے ہوئے. یہ تو ہم لوگوں کی سعادت ہے اور شرف ہے کہ عید غدیر کا اہم ترین دن ہم لوگ شاہ نجف میں منا رہے ہیں، جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے. جی. اور عید غدیر کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ضروری کہ ہم اس کو عام کس طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے مثلا کسی کا نام رکھا جائے غدیر، یا اپنے بزنس کا پوائنٹ پہ غدیر نام رکھا جائے. ہاں بالکل، ہر مرحلے میں ہر موڑ پر ہمیں غدیر کو ترجیح دینی چاہیے. بچوں کا نام، بچیوں کا نام مثلا غدیر فاطمہ، علی غدیر یا غدیری، اس طریقے سے نسبت دینی چاہیے. اس طریقے سے مثلا ہماری کوئی ڈسپنسری ہو، ہاسپٹل ہو، ہماری دکان ہو، فرم ہو، اس کا نام بھی مثلا غدیر رکھ سکتے ہیں. اور سے فروغ دیا جا سکتا ہے. جی. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گھر میں برابر ذکر غدیر ہونا چاہیے، تاکہ غدیر کی اہمیت کا احساس جو ہے وہ مستقل باقی رہے اور دل و دماغ پہ نقش ہو جائے. غدیر شیرینی وغیرہ تقسیم کرے انسان، ایک دوسرے کو دعوت دے، کھانا کھلائے. اور غدیر کے دن اعمال کرے، غسل کرے، نیا لباس پہنے، جو اس کے مخصوص اعمال ہیں کہ وہ انجام دے انسان تو اور زیادہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا. جی. اجر و ثواب کے علاوہ بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج کوئی خاص دن ہے، تو انہیں بتایا جائے کہ کون سا خاص دن ہے. آج کے دن دین مکمل ہوا ہے، جس دین پہ ہم قائم ہیں وہ دین مکمل ہوا ہے، نعمتیں پائے تکمیل کو پہنچی ہیں، اللہ اس دین سے راضی ہوا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آج کے دن کفر جو ہے وہ مایوس ہوا ہے. کفر مایوس ہوا ہے. تو یہ چار عیدیں، چار خوشیاں آج کے دن ہیں، اور ہمیں بہرحال اس کا لحاظ کرنا چاہیے. زندگی کے آخری حج سے پیغمبر اسلام لوٹ رہے ہیں. 10 ہجری ہے اور 18 ذی الحج ہے. اس موقع پر حکم آیا کہ اعلان کیا جائے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ جو قدرت کے تیور ہیں، اس انداز سے گفتگو ہے اپنے حدیث سے، اس میں کیا مطلب اس میں راز پوشیدہ ہے؟ یہ راز کیا مقصد یہ کہ مسلمانوں کو یہاں پہ غور کرنا چاہیے. مسلمانوں کے لمحہ فکریہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں دین اسلام کی تبلیغ میں، پتھر کھائے، اذیتیں برداشت کی، مصائب و آلام کا سامنا کیا. اور غدیر میں تیور یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. جی، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ کچھ نہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ جتنے پیغام، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جو پیغام پہنچایا، عقائد، اعمال، احکام، تو اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا. تو اسی سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس تیور میں اللہ رسول سے بات کر رہا ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے. ہم نے بھی اگر غدیر کو نہیں منایا تو کچھ نہیں کیا. لہذا غدیر ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کا دن ہے، اور غدیر کو ہمیں فراموش نہیں. بڑے مجمع میں 1.25 لاکھ تقریباً وہاں حاجی موجود تھے. تو یہ بعد وفات رسول ابھی تقریباً 2 مہینے 10 دن کا تقریباً گزرا. اتنی جلدی مسلمان بھول کیسے گئے غدیر کو؟ اتنا بڑا پیغام تھا، اصل میں غدیر ہی میں مسلمانوں نے طے کر لیا تھا کہ اسے ہمیں بھلا دینا ہے، اسے ہمیں فراموش کر دینا ہے. ان کی توقع کے خلاف کچھ ان کی پلاننگ تھی کہ رسول دنیا سے چلے جائیں یا ان کو راستے سے ہٹانا پڑے. ہر صورت میں ہمیں قبضہ کرنا ہے. جی وہ پہلے سے پلان تھا، منصوبہ تھا، ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا. اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو فوراً رسول کے سامنے تو اس کی مخالفت نہ کر سکے، لیکن دل نہ علی کے ساتھ تھے نہ رسول کے ساتھ تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت مختصر سی مدت میں اس طریقے سے بدل گئے کہ جیسے غدیر، سوچئے کہ غدیر میں تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا غدیر میں، اور 18 ذی الحج کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یعنی 10 ہجری میں، اور 11 ہجری
28 सफ़र को पैगम्बर इस्लाम तकरीबन 2 महीने 10 दिन का 2 महीने 10 दिन में इतना इनकलाब आ गया, 10 साल में लोग नहीं भूलते हैं बहुत सी चीज़ें। हाँ इतना इनकलाब आ गया, 2 महीने 10 दिन में इतना इनकलाब आ गया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मैदान में मतलब जी जी कि 1.25 लाख हाजी दोपहर का वक्त है, हाँ ऐलान होता और है वहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में 9 या 11 आदमी, 1.25 लाख मुसलमान थे, वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। बहुत बड़ा अलमिया है जी अगर इंसान गौर करे। और मैं समझता हूँ कि गदीर के सिलसिले में, गदीर के ऐलान के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना एहतमाम किया हुक्म खुदा से, इतना एहतमाम किसी पैगाम के लिए नहीं है। तो मुसलमानों को इसे फरामोश नहीं करना चाहिए उसे। अच्छा दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि आज के दिन कुफ्र मायूस हुआ, आज के दिन दीन पाए तकमील को पहुँचा, नेमतें मुकम्मल हुई, अल्लाह इस दीन से राज़ी हुआ। तो 4 ईदें हैं, 4 खुशियाँ हैं, 4 अहम वाक़यात हैं, तारीख़ के अहम मोड़ हैं। मुसलमानों को इसे फरामोश नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें हैरत भी नहीं है, असल में जिनका दीन मुकम्मल हुआ वो गदीर को मान रहे हैं, जिनकी नज़र में नेमतें मुकम्मल हुई वो गदीर को मान रहे हैं, जिनके दीन से कुफ्र मायूस हुआ वो गदीर को मान रहे हैं। लेकिन जो गदीर का अहम पैगाम है कि मतलब रसूल दुनिया से जाने वाले हैं, उसके बाद दीन की बागडोर संभालने वाला कोई मासूम होना चाहिए, इमाम मासूम हो या रसूल का रिसालत का सिलसिला तो ख़त्म है, तो ख़त्म नबूवत के बाद तो ये आगे जो सिलसिला चल रहा है दीन की हिदायत की बागडोर संभालने का, कोई मामूली काम तो है नहीं है। इतना बड़ा दीन जिसको रसूल ने इतनी रहमतों से फैलाया, वो आसानी से उसको बगैर रहबर के छोड़ के चले जाए, जानशीन के। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बयान की, और इसका अंदाज़ा हमें इससे होता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी तो कुफ़ार कुरैश मुशरिकीन मक्का की अमानतें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। तो कुफ़ार मुशरिकीन की अमानत तो पैगम्बर ने गैर मासूम के हवाले की नहीं। तो दीन इस्लाम जो वो खुदा की अमानत है, खुदा की अमानत किसी गैर मासूम के सुपुर्द कैसे कर सकते हैं। वहाँ भी हुक्म खुदा से अली को लिटाया था और यहाँ भी हुक्म खुदा से अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम के सुपुर्द इस्लाम की। ये एक तो ये कि लोगों का इंतखाब, आम लोग की जो ख़ताकार हैं वो इंतखाब करें किसी रहबर का, एक इंतखाब अल्लाह की तरफ से हो, तो इसमें हम समझते ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो ज़ाहिर है कि अक़ल में आने वाली बात है। फ़ौरन साहिब अक़ल जो साहिब अक़ल व शऊर होगा वो फ़ौरन तस्लीम कर लेगा कि अल्लाह और रसूल के हुक्म के आगे बक़िया समाज और मुआशरे या उम्मत का कोई मरहला या मसला कोई हैसियत नहीं रखता। फिर अपनी मर्ज़ी से तो पहुँचाया नहीं, हुक्म परवरदिगार से पहुँचाया। जी इंसान को अंदाज़ा लगाना चाहिए। कुरान मजीद की आयत अज़मत तो कितनी अहमियत है, कुरान की आयत से इसकी अज़मत ज़ाहिर हो रही है, कितना अहम पैगाम है, कितने कड़े तेवर इख्तियार किए परवरदिगार। जी तो कोई अजीम बात है, कोई अजीम मरहला है, तभी तो इस अंदाज से पैगाम इस्लाम उसको ऊपर अमल भी किया। एक बात और भी है, देखिए कि मतलब एक तरफ असहाब ने मुंतखब किया है और एक तरफ हुक्म खुदा से रसूल ने ऐलान किया है। तो जिन लोगों ने गदीर नहीं माना उन्होंने रसूल और खुदा की मुखालफत की है, और जिन लोगों ने गोया असहाब की बात नहीं मानी है उन्होंने असहाब की मुखालफत की है। तो अगर हुक्म खुदा और हुक्म रसूल से असहाब का हुक्म टकरा जाए तो जाहिर सी बात है कि असहाब के हुक्म की कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाएगी। जी तो बहुत ही मुबारक मौका है। खैर पैगम्बर इस्लाम ने बहुत खूबी इस पैगाम को पहुँचाया और बड़े मजमे में पहुँचाया। जो हाजी 1.25 लाख हाजियों का मजमा कोई मामूली, और सब हाजी सब हाजी पैगम्बर इस्लाम के साथ हज किए हुए हैं, यानी हज अकबर है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किए हुए हैं। जो लोग आगे निकल गए तो उनको वापस बुलाया गया, जो पीछे रह गए तो उनका इंतज़ार किया गया। असल में ये विलायत मौला कायनात के सिलसिले में है कि ना आगे बढ़ो ना पीछे रहो, जिसे लोग कहते एक मरकज़ पे जमा हो जाओ, इत्तेहाद होना चाहिए, एक मरकज़ पे जमा होना चाहिए। विलायत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में हमें एक मरकज़ पे जमा होना चाहिए। जो आगे बढ़ गए तो उनको बुलाया, जो पीछे रह गए तो उनका इंतजार किया। नुक्ता इत्तेदाल है जी इत्तेहाद, नुक्ता इत्तेहाद, जी इत्तेहाद है, नुक्ता इत्तेदाल है कि इससे आगे बढ़ने में नुकसान है, पीछे रहने में नुकसान है। जी आखिर कदीर के सिलसिले में हारिस का वाक़या आखिर में स्पेंड कर लें मुनकिर वाले में। जी हम अभी बात करेंगे मतलब इस चीज़ को हल्का करके पेश करते हैं दोस्त के माना में। इतना पैगाम पहुंचाने के लिए दोस्त ये बताएंगे ये अली मेरे दोस्त हो। शुरू करें? अभी शुरू नहीं किया है। हम कहते इतना अहम पैगाम, जो कोई अहमियत होगी तभी तो जो आगे बढ़ गए थे उनको वापस बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया गया।
خالی یہ بتانے کے لیے لوگ ہلکا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ علی جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. بعض لوگ اس کو دوست کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ حاکم و سرپرست کے معنی اصل میں جو غدیر کے مخالف ہیں، جو غدیر کے منکر ہیں، غدیر جن کو ہضم نہیں ہوئی، مولا کائنات امیر المومنین کے فضائل جو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں. ورنہ بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں کہ خالی دوست کے اعلان یہ کہنے کے لیے سب کو روکیں گے نہیں، اتنی دوست صرف دوست کے اعلان کرنے کے لیے اتنا بڑا اہتمام 3 کرنا. دن تک مبارکباد کا سلسلہ چلا ہے اعلان کے بعد کہ من کنت مولا فاذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو جب تک ہم اس کے معنی حاکم اور سرپرست کا نہیں لیں گے تو دوست کے معنی میں لیں گے تو کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. بڑا پیغام، اتنی بڑی زحمتیں اور دھوپ میں بڑے میدان میں، چٹل میدان میں اعلان کرنا لوگوں کو حاکم بالکل یہاں ظاہر ہے کہ حاکم یعنی جس کا میں حاکم تھا تو اب میرے بعد علی اس کے حاکم ہے. یہاں بالکل مولا سے مراد حاکم ہے، بالکل صاف اور واضح ظاہر ہے، صاف طور پہ ظاہر ہے کہ یہاں مولا سے مراد حاکم ہے. یہ تو دوست وغیرہ تعویلیں ہیں. پیغمبر اسلام کا آخری حج ہے اور دنیا سے جانے والے ہیں تو جانشین کا اعلان ہونا چاہیے. نہیں، پھر وہ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ علی نے کیا تھا. بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی جو پیغام پہنچایا جا چکا، جس کو جو بات طے ہو چکی اس کو پہنچا دیجیے. تو دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ علی نے کیا تھا، ایک وعدہ نبی نے کیا تھا. وہ پیغام پہنچا دی جو آپ کی طرف سے نازل ہو چکا ہو رہا یا ہونے والا نہیں. وہ معراج میں پیغمبر اسلام کو باتیں پہنچائی جا چکی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ اب صرف اسے دہرانا ہے. اور کون سا پیغام ہے یہ اللہ جانتا ہے اور رسول جانتا ہے. وہ پیغام جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے وہ کون سا پیغام، یہ رسول جانے یار. اور اس کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے. خود مثلا جیسے حارث نے یہ رسول اسلام سے کہا کہ آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا یا اللہ کی طرف سے پہنچایا پیغام، کس کی طرف سے ہے پیغام. دیکھیے یہ تو منکرین غدیر کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. جو بھی غدیر کا منکر ہے تو جو انجام حارث کا ہوا وہی انجام ہر منکر غدیر کا ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ منکر غدیر حارث تھا اور عذاب الہی اس کا مقدر بنا، اور جو بھی غدیر کا منکر ہوگا اس کے مقدر میں یہاں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. یعنی دنیا و آخرت اپنی سنوارنا ہے تو علی کی ولایت کو ماننا، ولایت کے اقرار کرنا ہوگا اور اس کو اوپر مرتے دم تک باقی رہنا ہوگا. بے شک یہ وہ سوال ہے کہ جس کا سوال ہم سے قبل ہوگا، قبل سے ہی اس کا سوال شروع ہوگا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کفر مایوس ہو گیا تو پہلے جانشین سے آخری جانشین تک کا اعلان فرمایا پیغمبر اسلام نے. تو کفر مایوس ہو گیا تو اب ہمیں کچھ موقع ملنے والا نہیں. بہرحال بہت اچھی گفتگو رہی. اب اس سے بہتر سعادت کیا ہوگی کہ ہم مولا علی کی شبیہ ہیں، روضہ نجف اشرف پر ہیں. خداوند عالم توفیقات شامل حال کرے کہ ہم وہاں نجف اشرف عراق میں ہوں. بے شک اور زیادہ اچھا ہوگا. ہم آپ لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. غدیر کی پروردگار عالم ایسی خوشیاں آپ لوگوں کو میسر کرے اور غدیر کو فراموش نہ کیجیے گا، غدیر کو بھلائیے گا نہیں، غدیر کو یاد رکھیے گا. غدیر ولایت مولا کائنات کے اعلان کا دن ہے. اس اعلان کو ذہن نشین رکھیے، بالکل دل و دماغ میں نقش کر کے رکھیے اور اپنی نسلوں تک غدیر کے پیغام کو پہنچائیے. خدا ممکن ہو جس طرح سے ممکن ہو اس پیغام کو عام کیا جائے، کیونکہ معمولی پیغام نہیں ہے. اتنا بڑا اہتمام پیغمبر اسلام نے کیا ہے اور اسی لیے کہ تاکہ یہ حاضرین جو ہے غائبین تک پہنچاتے رہیں ہر دور میں. والسلام. خدا حافظ.